बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फरासत सलीम। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, इमरान खान कुछ अरसे से कहते आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर जितनी मर्ज़ी पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, जितना मर्ज़ी जुल्म व तशद्दुद किया जाए, जितनी मर्ज़ी गिरफ़्तारियाँ कर ली जाएँ, जितनी मर्ज़ी वफ़ादारियाँ तब्दील करवा ली जाएँ, लेकिन अवाम के अंदर मैंने शऊर पैदा कर दिया है और वो उनके दिलो दिमाग में तहरीक इंसाफ बस चुकी है। और जब भी इंतखाबात होंगे, आम इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात होंगे, अवाम बल्ले पर मोहर लगाएगी। और वही जो है ऐसा ही कुछ दिखाई दिया गुज़श्ता रोज़, जब पेशावर की तहसील मथुरा के अंदर चेयरमैन की जो बलदियाती कौंसल जो होती है, लोकल कौंसल, उनके चेयरमैन की सीट का एक इलेक्शन था। उसके अंदर जेयूआई जो है वो बुरी तरीके से शिकस्त का सामना हुआ है और तहरीक इंसाफ का ऐसा उम्मीदवार जो सिक्योरिटी गार्ड की ज़िम्मेदारी ज़मान पार्क में अदा करता रहा, उसको टिकट दिया और वो जीत गया और उसका नाम है इनामुल्लाह महमद। अच्छा, ये सीट थी जेयूआई की थी। 2021 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे लोकल बॉडी के, तो तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई थी और जेयूआई पे जो है उनका मौलाना फजल रहमान का उम्मीदवार था फरीदुल्लाह खान। वो 22,000 वोट्स जो है ना हासिल करके चेयरमैन मुंतखब हुआ था। पीटीआई का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा इत्तेशाम 9,681 वोट लेकर, जबकि दूसरे नंबर पर पीएमएलएन का उम्मीदवार था इफ्तिखार अहमद, जो 15,844 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहा था। अच्छा, अब ये फरीदुल्लाह खान की वफात हुई तो उसके ऊपर जो है वो ज़िमनी इंतखाब होना था, तो उसके लिए उम्मीदवार नामज़द किए गए। तो इमरान खान ने इनामुल्लाह महमद को जो है वो नामज़द किया। नाज़रीन, इमरान खान को उनकी कानूनी टीम जो है वो मना करती रही कि आप इनामुल्लाह महमद को टिकट ना दें। उसकी वजह ये बताई उन्होंने कि ये हमारा कमज़ोर जो है वो उम्मीदवार होगा और बुरी तरह इसको शिकस्त का सामना होगा। और दूसरी तरफ जो है जेयूआई पे उनकी पूरी हुकूमत है, उनकी सरकारी मशीनरी लग रही है, वो जलसे कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं और अपनी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हर सूरत जीत जाएंगे इस सीट से। इमरान खान ने उनको कहा कि जी इनामुल्लाह महमद ही मेरा उम्मीदवार है और यही जीतेगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि आया जिसको मैं टिकट दे रहा हूँ अवाम उसको वोट देती है या क्या होता है। तो वही कुछ कल देखने को आया नज़र कि जब 155 पोलिंग स्टेशन का जब रिजल्ट आया, उसमें पता चला कि इनामुल्लाह महमद जो हैं उन्होंने 20,333 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे और जबकि जेयूआई के उम्मीदवार रफ़ीउल्लाह जो हैं वो 13,565 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। फिर जमात इस्लामी तीसरे नंबर पर आ गई 9,546 वोट लेकर और पीएमएलएन जो है वो चौथे नंबर पर आ गई। अब ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ पीएमएलएन दूसरे नंबर पर थी और अब चौथे नंबर पर आ गई, और जेयूआई जिनकी अपनी हुकूमत थी और जिनकी अपनी सीट थी ये, तो ऐसे तो इनको सीट जो है वो जीती हुई सीट थी, तो इन्हीं की सीट थी, तो इन्हीं को मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसका असर क्या हुआ कि वो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ऐसा उम्मीदवार ले उड़ा जो जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, जो ज़मान पार्क के ऊपर ज़मान पार्क में इमरान खान की उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अदा कर रहा था। सिक्योरिटी मतलब ये कि जब ज़मान पार्क के ऊपर लाहौर के अंदर इमरान खान था, तो वो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो केपीके से आए और वो उनके ड्यूटियाँ करते थे, कोई रात की शिफ्ट में, कोई शाम की शिफ्ट में, कोई सुबह की शिफ्ट में। तो इस तरह का एक ये कारकुन था, तो एक एक आम से कारकुन को टिकट दी और वो जो है वहाँ का यूनियन कौंसिल का चेयरमैन मुंतखब हो गया। अब 1000-1500 का गैप होना तो वो भी बड़े मायने रखता है। तो यहाँ जो है वो 7000 वोटों का डिफरेंस आ गया तहरीक इंसाफ और जेयूआई के अंदर। तो यहाँ एक तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो इतनी पाबंदियाँ लगा रहे हैं या जिन्होंने वफादारियाँ तब्दील करवा ली हैं और इतना जुल्म-ओ-सितम करने के बावजूद भी जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे, और लोगों ने वोट जो है वो जबकि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिए तो लोग वोट के लिए ना निकलते, वो वोट ना देते, जबकि मुंतखब हुकूमत है, उनके पास फंड है, इसको तो फंड भी किसी ने नहीं देने। तो ये सब कुछ भलाई ताक रखते हुए अवाम ने इमरान खान के उम्मीदवार को वोट दिया। तो यहाँ से लगता है कि इमरान खान अगर खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो वोट जो है अवाम ने खंबे को देना है। तो ये मिसाल यहाँ जो है बिल्कुल एग्जैक्ट फिट होती है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और हवेलियाँ का इलेक्शन था एबटाबाद के अंदर तहसील चेयरमैन के लिए। उसमें भी ज़िमनी इंतखाब हुआ और 134 पोलिंग स्टेशन का जब रिजल्ट आया तो उसमें एक उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार थे, अजीज़ शेर खान, उज़ैर शेर खान। उज़ैर शेर खान उन्होंने 21,464 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे और पीटीआई के इफ्तिखार खान 18,521 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून के मलक तलहा को 14,892 वोट मिले। अच्छा नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बता दूँ जो उज़ैर शेर खान है ये भी तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ था।
لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا عمران خان کی طرف سے۔ جب ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو عمران خان نے ٹکٹ جو ہے وہاں افتخار خان کو دے دیا، تو وہاں علاقے کے اندر جو عزیر خان ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑوں گا، اور جب میں جیت جاؤں گا تو میں تحریک انصاف کے اندر شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ وہاں کوئی علاقائی مخالفت کی وجہ سے اس کو ٹکٹ نہیں دے سکے عمران خان، اور اس کی جگہ کسی اور کو دے دیا۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو وہ آزاد امیدوار پہلے نمبر پہ آ گیا، اور جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے تو وہ دوسرے نمبر پر آ گیا، تو یہاں بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون سیٹ نہیں لے سکی۔ تو بہرحال جو ہے یہ تحریک انصاف جو ہے وہ ضمنی انتخابات کے اندر جو ہے وہ یہ سیٹ بھی لے گئی۔ اگر یہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا تو یہ سیٹ بھی ان کے حصے میں آ جائے گی۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد کے بعد جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو اس کے بعد ضمنی انتخاب کچھ سیٹوں پر ہونے تھے جو جولائی 2022 کے اندر ہوئے۔ جب پنجاب کے اندر 17 جولائی 2022 کے اندر ضمنی انتخاب ہوئے تو اس میں 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف نے جیت لیں، اور اس میں سے نون لیگ کے حصے میں صرف 4 نشستیں آئیں۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر فروری 2023 کے اندر ایک الیکشن ہوا تھا راجن پور کے اندر، محسن لغاری کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے عمار احمد خان لغاری، دونوں لغاری برادری تھی، لیکن اس میں سے محسن لغاری کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا، تو وہ ووٹ بھی ان کی طرف چلے گئے، اور وہاں بھی بڑا جو ہے وہ گرفتاریاں بھی ہوئیں اور بڑا پریشر دیا گیا، لیکن پھر بھی عوام نے وہاں ووٹ تحریک انصاف کے امیدوار کو دیا۔ ناظرین، جب سے حکومت عمران خان کی گئی تو ضمنی انتخابات ٹوٹل کوئی 37 سیٹیں جو ہیں وہ ان کی سیٹوں پر 37 سیٹوں پر انتخابات ہوئے، اور تحریک انصاف نے اس میں سے 30 سیٹوں پہ جو ہے کامیابی حاصل کی تھی۔ تو ایسا پہلی دفعہ ہوا کہ جب حکمران جماعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ضمنی انتخابات جیتتی ہے، لیکن ایک تو جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت وہ ضمنی انتخابات ہاری تھی، ایک تو یہ ریکارڈ ٹوٹا، اور دوسری طرف یہ ریکارڈ بھی بنا کہ تحریک انصاف جب حکومت سے نکل گئی، جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ 37 میں سے 30 سیٹیں جو ہے وہ اس نے اس پر کامیابی حاصل کر لی۔ اچھا ناظرین، اب اس کے بعد جو ہے نا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ابھی جو الیکشن، ایک تو الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے، جو سی سی آئی کا اجلاس ہوا ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا، اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ 4 وزراء اعلیٰ تھے، انہوں نے ووٹ دے دیا اور اس حق میں بیان دے دیا کہ ہم جو ہے وہ نئی مردم شماری کے اوپر انتخابات کرواتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے اب ایک تو یہ کہ جہاں الیکشن ہونے تھے نومبر کے اندر، تو اب یہ بات چلی جائے گی فروری اور مارچ کے اندر، اور رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ بھی یہ بیان دے چکے ہیں اس پہ کسی انٹرویو کے اندر، میڈیا چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ فروری مارچ میں بھی اگر الیکشن ہوگا تو کوئی ایسا اس میں وہ بری بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہی پیپلز پارٹی جو اتنی بڑی بیان بازیاں کر رہی تھی کہ ہم کسی صورت نہیں مردم شماری کے اوپر انتخابات نہیں ہونے دیں گے، تو وہ کیا وجہ بنی کہ انہوں نے بند کمرے کے اندر اجلاس کے اندر انگوٹھے لگا لیے، وہ زبردستی انگوٹھے لگوائے گئے ہیں، یا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ اچھا، اب اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف اور مریم نواز بالکل خاموش ہیں، ان کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، عمران خان گرفتار ہوئے تو مریم نواز کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، اور وہ کسی جب پہلے گرفتار ہوئے تو انہوں نے فوری طور پہ ٹویٹ کیا، یا ان کے اوپر کوئی پرچے کاٹے گئے تو انہوں نے فوری طور پہ ٹویٹ کیا، کوئی بیان دیتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، نہ نواز شریف نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی اور نہ مریم نواز نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دی۔ اب اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا، سزا دینی چاہیے تھی، لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ اس طرح مانگ رہے تھے کہ اس کو کسی مضبوط کیس کے اندر جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، پھر نااہل کیا جائے، اور اس کے بعد ان کا راستہ ہموار کیا جائے کہ وہ باہر سے آ کے اس کو جلد سے جلوس اٹینڈ کرے اور کیمپین کر سکے اور آزاد ہو سکے۔ لیکن اس کے الٹ ہوا کیا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، وہ اپنے بھائی کے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا ہے نواز شریف پاکستان نہیں آ سک رہے۔ پہلے باتیں چل رہی تھی کہ ستمبر میں آ رہے ہیں، اگست میں آ رہے ہیں، ستمبر میں آ رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ بازگشت جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب ان کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اگر تاخیر سے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہی فیصل مابرہ کو دیکھ لیں، وہ بھی بیان دے رہے ہیں آج کل کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ پاک صاف نہیں ہے، سارے کرپٹ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، پاک صاف نہیں ہے کوئی بھی، لیکن وہ ایسے بیان دے رہے ہیں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ جو حکومت چلا سکے، یا اس قابل نہیں ہے کہ جس کے اوپر یقین کیا جا سکے، جو ملک کو بہتر راہ پر ہموار کر سکے۔ تو یہ بیان فیصل مابرہ ایسا کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
تو ظاہری بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ فیصل وابڑہ کس کی زبان بول رہے ہیں اور کون سے لوگ ان سے طاقتور حلقے جو ہیں وہ ایسے بیان دلوا کے اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ہی پھر استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے، وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو رانا ثناءاللہ سے فروری مارچ سے بڑھ کے وہ اگلے سال نومبر دسمبر کی بات کر رہے ہیں، مطلب 2024 نومبر دسمبر کی بات کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن وہاں تک بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اب یہاں سے تو پھر یہ باتیں ساری ثابت ہو رہی ہیں کہ جو قومی اسمبلی سے سینٹ سے بل پاس کروایا گیا اختیارات کے بڑھانے کا، تو وہ یہی تھا کہ پرولونگ کیا جائے سسٹم، الیکشن نہ کروائے جائیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کیسے ممکن ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ اور لیکن پہلی بار یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے جو یہ تاخیری حربے استعمال کی گئی یا نئی مردم شماری کا کہا گیا ہے، تو وہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ایک آئین کے 224 کی خلاف ورزی ہے، آئین کے آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی ہے۔ تو اگر یہ درخواست لے کے چلے بھی جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال تو وہ تو بڑے پرسکون ہیں، انہوں نے جو پہلے فیصلہ دیا ہے تو اس کا کیا انہوں نے امپلیمنٹیشن کروا لی پنجاب اور KPK کے اندر، وہ کسی صورت بھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے جو 60 روز کے اندر انتخابات ہونے تھے۔ تو اب اگر پیپلز پارٹی اس وقت کہتی تھی کہ یہ عمران خان جو ہے وہ پنجاب اور KPK کے اس نے ڈیزالو کر کے اس نے ملک کو بحران کا شکار کر دیا، ملک کو بحران کی طرف لے گیا، تو جب ان سے قمر زمان قاہرہ سے صحافی سوال کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے کسی صورت بھی جب قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی یا ڈیزالو ہوگی، ہم 60 یا 90 روز کے اندر الیکشن جو ہے وہ کروا لیں گے اور ایک روز بھی جو ہے وہ اوپر نہیں جائے گا۔ تو اب اسی پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے دعوے کرتی ہیں، تو وہ اب انہوں نے انگوٹھے لگا دی ہیں کہ نئی مردم شماری کے اوپر کریں۔ جب نئی مردم شماری کے اوپر ہوں گی تو وہ آٹومیٹکلی 4-5 مہینے اوپر جائیں گے۔ تو اب سپریم کورٹ کے اندر کوئی درخواست چلی بھی جائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے۔ ہاں، آگے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ رہے ہیں، تو کیونکہ اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ان کے 16-17 اگست تک ان کا ٹائم رہ گیا عمر عطا بندیال کا، تو اب جاتے جاتے کوئی فیصلہ دے کے جاتے ہیں، یا پھر اگر یہ کوئی اپیل جاتی ہے الیکشن کے حوالے سے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے، اور ذاتی میری رائے ہے، بلکہ ہر پاکستانی شہری کی خواہش بھی ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کے مطابق ٹائم پر مقررہ وقت پر، چاہے وہ 60 روز کے بعد ہوں یا 90 روز کے بعد ہوں، مقررہ وقت پر انتخابات ہو جائیں تاکہ ملک کے اندر استحکام آئے۔ استحکام آئے گا تو معاشی استحکام بھی آئے گا اور لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار کی طرف توجہ دے سکیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔